کیا یار آپ وہاں اس سٹی میں رہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا پڑھا دیں آن لائن والے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریاض الصالحین میں پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں. ریاض الصالحین کس فن میں ہے؟ ریاض الصالحین یہ علم حدیث میں ہے. تو سب سے پہلے ہمیں حدیث کی تعریف، حدیث کا موضوع اور حدیث کی غرض و غائد کو جاننا ضروری ہے. حدیث کی تعریف کیا ہے؟ حدیث کا معنی لغت میں کیا آتا ہے؟ حدیث کا معنی لغت میں جدید کی آتا ہے. اس کے معنی میں آتا ہے جدید کی. اور اصطلاحی معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے کیا مراد ہے؟ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمائیں ان کو قول کہا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کام انجام عطا فرمایا تو اس فعل کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل مبارک کہا جاتا ہے. اور تقریر کا مطلب یہ ہے کہ میرے نبی کی موجودگی میں کسی صحابی رسول نے کوئی کام کیا اور میرے نبی خاموش اختیار فرمائے تو میرے نبی کا خاموش رہنا اشارہ کرتا ہے کہ وہ کام جائز ہے، تبھی تو میرے نبی خاموش رہے. تو پتہ چلے، معلوم ہو گیا کہ حضور اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے. اور ایسی حدیث کا نام حدیث تقریر. تقریر کا معنی ثابت قرار دینا. تو میرے نبی کی بارگاہ میں کسی نے کوئی بات کہی اور میرے آقا خاموشی اختیار فرمائے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کام جائز تھا، تبھی تو میرے آقا خاموشی اختیار فرمائے. تو حدیث کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قول و فعل اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے. ویسے ہی حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی نے بیان فرمایا ہے کہ صحابہ کرام کے قول و فعل اور تقریر کو بھی حدیث کہا جاتا ہے. تابعی کے قول و فعل و تقریر کو بھی حدیث کہا جاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ میرے نبی کی طرف جو قول منسوب ہوگا، جو فعل منسوب ہوگا، جو تقریر منسوب ہوگی تو ایسی حدیث کو حدیث مرفوع کے نام سے یاد کیا جائے گا. اور جو قول فعل تقریر صحابہ میں سے کسی صحابی رسول کی طرف منسوب ہوگی، جو فعل منسوب ہوگا، جو قول منسوب ہوگا، جو تقریر منسوب ہوگی، ایسے حدیث کو حدیث موقوف کہا جاتا ہے. جب یہ سب چیزیں جب کسی تابعی کی طرف منسوب ہو تو اس کو بھی حدیث کے نام سے یاد کیا جائے گا، لیکن اسے حدیث مقطوع کہا جائے گا. اس سے واضح ہو گیا کہ سب سے زیادہ مقام حدیث مرفوع کا ہے، پھر حدیث مقطوع کا ہے، پھر حدیث موقوف کا ہے. تو حدیث کسے کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں. سرکار کے قول سے مراد میرے نبی نے اپنی زبان مبارک سے جو بھی بولی نکالیں اس کو حدیث کہتے ہیں. میرے سرکار کا کھانا حدیث ہے، میرے سرکار کا پینا حدیث ہے، میرے سرکار کا چلنا حدیث ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں سے بعد اعلان نبوت سے ممات ظاہرہ، یہ پوری زندگی میں جو بھی کام سرکار سے واقع ہوا ہے تو اس کام کو حدیث کے نام سے یاد کیا جائے گا. حدیث کا موضوع کیا ہے جی؟ حدیث کا موضوع آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات من حیث الرسول، یہ ہے حدیث کا موضوع. حدیث کی غرض و غایت کیا ہے؟ حدیث کی غرض و غایت ہے سعادت دارین، یعنی دونوں جہاں کی کامیابی و کامرانی کو حاصل کرنا، یہی حدیث کی غرض و غایت ہے. چلیے کتاب دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ھذا باب فی الخلاص و احضار النیۃ فی جمیع الاعمال والاقوال والاحوال البارزۃ والخفیۃ. یہ باب ہے اخلاص اور نیتوں کے حاضر کرنے کے بیان میں، تمامی اعمال میں، تمامی اقوال میں، اور تمامی احوال ظاہرہ اور تمامی احوال باطنہ میں. یہ جملہ ہمیں بتلاتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے تمامی اعمال میں
خلوص پیدا کرے، خلوص کو داخل کرے، تمامی اعمال میں نیت کو داخل کرے، تمامی اقوال میں خلوص الہیت کو داخل کرے، اور تمامی اعمال ظاہرہ اور باطنہ میں خلوص الہیت کو داخل کریں۔ جب خلوص الہیت کو انسان داخل کرے گا تو انسان جو بھی عمل کرے گا تو وہ عمل اب عمل شرعی میں شمار ہوگا۔ مثلا گوشت کھانا یہ تو مباح ہے، لیکن اگر صحیح نیت سے گوشت کھائے، اس لیے گوشت کھائے تاکہ گوشت اس لیے کھا رہا ہے تاکہ گوشت کھانے کی بنیاد پر وہ صحیح سے نماز پڑھ پائے، صحیح سے روزہ رکھ پائے، صحیح سے شریعت کے کام کر پائے، اس کے جسم میں طاقت اور قوت ہو تو گوشت کھانا بھی ثواب ہوگا۔ شادی اس لیے کرتا ہے تاکہ برائی سے محفوظ رہے تو برائی سے محفوظ رہنے کے نیت سے نکاح کیا تو اس میں بھی ثواب ملے گا۔ اگر کوئی بات بولے تاکہ مومن بھائی کو فائدہ پہنچے اس میں بھی ثواب ملے گا۔ اگر کوئی اس کی حالت ظاہرہ حالت باطنہ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ظاہراً تو صوفی صفا معلوم ہو اور باطن میں بہت بڑا خوفی ہو تو اسے ثواب نہیں ملے گا، بلکہ وہ انسان چاہے ظاہری طور پر ہو یا باطنی طور پر ہو، ہر اعتبار سے انہیں ان کے اندر صوفیت کا غلبہ رہنا چاہیے، یعنی صحیح اخلاص رہنا چاہیے، احضار نیت رہنا چاہیے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنیفا، ان حکم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت مخلص ہو کر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها، اللہ تعالیٰ تک مرد مومن کے گوشت ہرگز نہیں پہنچیں گے، نہ ہی ان کے خون ہرگز نہیں پہنچیں گے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، لیکن پروردگار عالم کی بارگاہ میں تم میں سے جو تقوی ہے وہ تقوی پہنچے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان قربانی دیتا ہے تو قربانی کرنے کی بنیاد پر گوشت پروردگار عالم کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا ہے، بلکہ گوشت قربانی جس نیت سے وہ السلام علیکم جس نیت سے کیا وہ نیت پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا گوشت نہیں پہنچے گا، اس کا خون نہیں پہنچے گا، ولیکن ینالہ التقوی منکم، لیکن تم میں سے جو پرہیزگار ہے یا پرہیزگاری ہے وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچے گا۔ مطلب یہ ہے آپ نے جس نیت کی بنیاد پر جو کام کیا ہے، اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو پروردگار عالم آپ کی اچھی نیتوں کو مشاہدہ فرماتا ہے، اللہ راضی ہو جائے گا اور اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ قال اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ تعالی، محبوب فرما دیں اگر تم چھپاؤ ان چیزوں کو جو تمہارے سینے میں ہیں یا تم ظاہر کرو جو تمہارے سینے میں، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے دل میں بغض و حسد و کینہ رکھے، اگر کوئی انسان مدرسہ کے تعلق سے، مسجد کے تعلق سے، علماء کے تعلق سے، طلباء کے تعلق سے اور اسلام کے ارکان کے تعلق سے اگر بغض و حسد و کینہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی دیکھتا ہے جیسے آج کل کے وہابیہ دیا بنا خبیثہ ہے۔ یہ وہابیہ خبیثہ اتنے بڑے خبیث ہیں کہ ہمارے بزرگوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جتنے بھی وہابی دیا بنا خبیثہ ہیں ہمارے اسلاف کے تعلق سے گستاخی کرتے ہیں، جتنے بھی رابضی ہیں صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ لیکن رابضیوں کو نہیں معلوم ہے کہ دیکھو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنا بہت بڑا جرم ہے، اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دینا، میرے صحابہ تو آسمان کے ستاروں کی طرح ہے، ان میں سے کسی ایک کی بھی بات کو مانو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو صحابہ کرام تو اگر کوئی رافضی صحابہ کرام سے کسی صحابی کو گالی دیتا ہے، میرا اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اگر کوئی دیوبندی وہابی میرے نبی سے حسد رکھتا ہے، میرے نبی سے بغض رکھتا ہے، میرے نبی کے درجہ سے جلتا ہے کہ اللہ نے نبی کو اتنا بڑا مقام دیا، یہ سنی لوگ بیان کرتے ہیں، ارے نادان خبیث، ہم بیان نہیں کرتے، میرا قرآن بیان کرتا ہے، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ کتنا بلند کیا؟ اللہ فرماتا ہے کہ
ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، یعنی آپ کی آنے والی گھڑی جس قدر زمانہ قیامت کے قرب ہوتا جائے گا، آپ کا مقام بلند و بالا ہوتا جائے گا، آپ کی شانیں بڑھتی جائے گی۔ ذرا دیکھو، پہلے جلوس محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں 100-200 لوگ نکلتے تھے، لیکن آج کی تاریخ میں ہزاروں لوگ جلوس میں نکلتے ہیں۔ پہلے جلوس کے موقع پر 10,000 لوگ نکلتے تھے، آج لاکھوں کروڑوں لوگ نبی کے اوپر جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو پتہ چلا، معلوم ہو گیا کہ لوگوں، میرے نبی کی ہر آنے والی شان پچھلی شان سے بہتر اور افضل ہے، اس لیے چاہیے کہ میری نبی کی شان کو گھٹانے کی کوشش مت کرنا۔ میرے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرے نبی کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرے گا تو اس کی شان خود بخود گھٹ جائے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کی شان کو بہت ہی بلند و بالا کیا ہے۔ وعن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر المؤمنین حضرت ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، قال، انہوں نے بیان فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، کیا کہتے ہوئے سنا؟ کہ انما الاعمال بالنیات، بے شک تمامی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کیا مطلب ہے جی؟ یعنی جتنی بھی اعمال ہیں، اعمال جائزہ، اعمال مندوبہ، اعمال مستحبہ، تمامی اعمال میں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس حدیث میں امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ کا اختلاف ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اعمال سے پہلے لفظ صحت مقدر ہے، اصل عبارت انما صحت الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کی صحت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب حضرت امام شافعی نے لفظ صحت کو مقدر مانا تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیے، جب صحت کو انہوں نے مقدر مانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ چاہے وہ اعمال مقصودہ ہو، اعمال غیر مقصودہ ہو، عبادت مقصودہ ہو، عبادت غیر مقصودہ، دونوں عبادتوں میں نیت شرط ہے۔ نماز میں نیت تو شرط ہے، اس میں تمام ائمہ کا اتفاق ہے، لیکن وضو بنانے میں بھی نیت شرط ہے، غسل کرنے میں بھی نیت شرط ہے۔ اگر کسی انسان پر غسل واجب ہو جائے، کسی انسان پر وضو واجب ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ انسان بغیر طہارت کی اگر وہ انسان غسل کرے گا تو حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک غسل نہیں ہوگا، بلکہ بدن کو دھونا ہوگا، پاک نہیں ہوگا۔ وضو بنائے بغیر نیت کے تو صرف اعضاء کو دھونا ہوگا، وضو نہیں ہوگا۔ لیکن اگر نیت صحیح کر لے تو ایسی صورت میں نیت صحیح کر لینے کی بنیاد پر اب ایسی صورت میں اسے ثواب مل جائے گا۔ اور ہمارے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں؟ اور ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اعمال سے پہلے ثواب مقدر ہے، بے شک تمامی اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لیکن اس میں حضرت امام اعظم فرماتے ہیں کہ جتنی بھی عبادتیں مقصودہ ہیں اس میں نیت ضروری ہے، اور عبادت غیر مقصودہ میں نیت ضروری نہیں ہے۔ عبادت غیر مقصودہ کسے کہا جاتا ہے؟ عبادت غیر مقصودہ ان عبادتوں کو کہا جاتا ہے جو دیگر عبادتوں کے لیے وسیلہ بنے، جیسے وضو نماز کے لیے وسیلہ ہے، تیمم نماز کے لیے وسیلہ ہے۔ تو بتانا چاہتے ہیں تیمم کا حکم الگ ہے، تیمم میں نیت فرض ہے، لیکن وضو میں نیت ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان جو ہے غسل فرض ہے تو اب ایسی صورت میں اگر وہ انسان غسل کرے تو نیت ضروری نہیں ہے۔ تو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ تمامی اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کن پر ہے؟ یعنی اگر کوئی انسان اگر اعمال عبادت غیر مقصودہ کرے گا تو ایسی صورت میں نیت کرنا ضروری ہے، نیت نہیں کرے گا وضو تو ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا، غسل تو ہو جائے گا ثواب نہیں ملے گا، لیکن نماز میں زکوٰۃ میں عبادت مقصودہ میں نیت ضروری ہے۔ تو حضرت امام اعظم فرماتے ہیں کہ یہاں ثواب مقدر ہے، بے شک تمامی اور اعمال یا عمل کی جمع جتنے بھی کام ہیں
تمام کام ہے ثواب کا دار و مدار ہے. اگر کوئی ڈاکٹر ڈاکٹری کر رہا ہے، اگر وہ بہت بڑا خبیث ہو گیا ہے اس انداز میں، اس لیے ڈاکٹری کرتا ہے تاکہ غریبوں سے مال کو لوٹیں، غریبوں سے پیسے کو لوٹیں، اپنی عمارت کو بنائے تو اسے ایک نیکی نہیں ملے گی. لیکن ماشاءاللہ ان ڈاکٹروں میں سے بعض ڈاکٹر ایسے بھی ہوا کرتے ہیں کہ جو ڈاکٹروں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ پیشنٹوں میں سے 2 پیشنٹ کو ہم ضرور فری دیکھیں گے. کیا دیکھیں گے؟ فری دیکھیں گے. تو ایسی صورت میں اسے ثواب ضرور ملے گا. اسی طرح سے کوئی تجارت کرتا ہے، اس لیے کرتا ہے تاکہ ہم دوسری جگہ سے مال کو لے کے آئیں گے، اپنے گاؤں میں بیچیں گے تاکہ ہمارے گاؤں والے پریشانی سے دور ہو جائے، تو اس میں بھی ثواب ملے گا. کاشتکاری کر رہا ہے اس لیے تاکہ اس کی بیوی کسی کے پاس ہاتھ نہ پھیلائے، اس کی بیٹیاں کسی کے پاس ہاتھ نہ پھیلائے، اس کی ماں کسی کے پاس ہاتھ نہ پھیلائے، اس کے باپ کسی کے پاس ہاتھ نہ پھیلائے، تو ایسی صورت میں اسے ثواب ملے گا. اگر کوئی انسان چلا گیا ہو سعودی عرب کھٹنے کے لیے، کمپنی میں چلا گیا ہو، اس کی نیت یہ ہو تاکہ اس کی نیت یہ ہو. کیا واری نالائق نہیں دیکھتا کہ پرانے. تو اگر کسی انسان کی نیت یہ ہو کہ وہ سعودی عرب اس لیے کیا گیا تاکہ حلال روزی کمائے، مدارس اسلامیہ میں خدمت کرے. مدارس سے مراد وہابیہ دیا بنا کے مدرسے نہیں، اس لیے کہ وہابیہ دیا بنا کے مدرسے میں چندہ دینا ناجائز اور حرام ہے. نہ زکوٰۃ ادا ہوگی، نہ صدقہ ادا ہوگا، نہ فطرہ ادا ہوگا. لیکن ہمارے بھولے بھالی قوم بہت غفلت میں ہے، وہابیوں کو چندہ دیتی ہوئی نظر آتی ہے. ارے قوم ابھی بھی سمجھ جاؤ، آپ علماء کے لیے ضروری ہے ان چیزوں کو روکیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہیں سنیوں کو چندہ دیں. تو اگر کوئی گیا ہے دہلی کھٹنے کے لیے، کوئی پنجاب کھٹنے کے لیے، تاکہ مدرسہ گاؤں میں جو اہل سنت والجماعت کا ادارہ چلتا ہے اس میں جو عالم دین رہتے ہیں ان سے ان کی جو تنخواہیں بنتی ہیں ضرور میں 500 روپے اس لیے دوں گا تاکہ ان کی تنخواہیں نکل جائے. تو ایسی صورت میں ایسے انسان کا کھٹنا بھی ثواب، کاشتکاری کرنا بھی ثواب، تجارت کرنا بھی ثواب، ہر جائز کام ہے. ارے میرے نبی تو یہاں تک فرماتے ہیں اگر کوئی انسان اپنی بیوی کے منہ میں اگر کھانے کا نوالا ڈالے گا صحیح نیت سے اس میں بھی ثواب. سبحان اللہ. لیکن اسی لیے ضروری ہے کہ آپ نیت کو صحیح کریں. لیکن آج کا زمانہ الٹا ہو گیا ہے، لوگ صرف بیوی ہی کے منہ میں نوالا ڈالتے ہیں، ماں باپ کے منہ میں نوالا نہیں ڈالتے. کیا مولانا صحیح بولے کہ نہیں؟ آج کا زمانہ ایسا ہو گیا ہے کہ بیوی کی محبت میں اس طرح سے غرق ہو جاتا ہے کہ صرف بیوی کے پٹوا ہی بھرتا ہے، ماں باپ کی دیکھ ریکھ نہیں کرتا. وہ خبیث بولتا ہے کہ اب ہمارا ہی تو 3 پیٹ ہو گئے تو اب ماں باپ کو کیا دیکھیں گے، بولتا ہے کہ نہیں؟ اگر اس طرح سے کہے تو اس خبیث کو بول دیجئے گا کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے جو ماں باپ کو صحیح سے نہیں دیکھے گا تو ایسی صورت میں صحیح سے نہ دیکھنے کی بنیاد پر اس کی روزی میں کمی آ جائے گی، اس کی حیات گھٹ جائے گی، اس کے ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا اندیشہ ہے. لیکن ماں باپ کو جو انسان دیکھے گا تو ایمان پر بھی خاتمہ ہوگا، دنیا میں بھی عزت ملے گی، روزی میں بھی فراخی آئے گی، کشادگی آئے گی، اور اس انسان کی اولاد بھی کامیاب و کامرہ ہوتی بھی نظر آئے گی. ذرا دیکھیے فرماتے میرے آقا بے شک تمامی اعمال کا درومدار نیت پر ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، بے شک ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے. کیا مطلب؟ اگر وہ انسان صرف تجارت کرے اس لیے تاکہ خوب آگے بڑھے تو ثواب نہیں ملے گا، بلکہ جیسی نیت کرے گی ویسے ہی اس کو فائدہ پہنچے گا. فرماتے ہیں کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس انسان کی ہجرت کرنا اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف مانی جائے. ہجرت کا معنی کیا ہے جی؟ ہجرت کا معنی چھوڑنا. ہجرت کا معنی کیا آتا ہے؟ چھوڑنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا. یہ تو معنی لغوی ہوا، اور معنی شرعی میں یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت میں کفار و مشرکین کے ظلم سے اپنے گاؤں کو چھوڑ کر کسی دوسرے گاؤں چلا جانا تاکہ اللہ کی عبادت کر پائے، میرے رسول کی احکام کی بجا آوری کر پائے، میرے رسول کے اقوال کی اتباع کر پائے. تو سمجھ لینا ایسی صورت میں ایسی ہجرت کو ہجرت شرعی کہا جاتا ہے، ثواب ملے گا.
تو جس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف مانی جائے گی. ومن کانت ہجرتہ لدنیا، اور جس کی ہجرت دنیا کی طرف یصیبها تاکہ دنیا حاصل کرے، یا کسی عورت کی طرف تاکہ اس سے نکاح کرے، تو اس کی ہجرت اس کی طرف مانی جائے گی جس کی طرف اس نے ہجرت کی. متفق علیہ، حدیث متفق علیہ ہے، علی صحتہ، اس کی صحت. متفق کا معنی کیا ہے جی؟ متفق کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث کو حضرت امام بخاری نے بھی روایت کی ہے، حضرت امام مسلم نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے. جس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کی ہو، ایسی حدیث کو حدیث متفق علیہ کہا جاتا ہے. ترجمہ دیکھ لیجیے میرے پیارے عزیز طلبہ. باب فی الاخلاص و احضار النیت فی جمیع الاعمال والاقوال والاحوال البارزۃ والخفیۃ. یہ باب ہے اخلاص اور نیتوں کی حاضر کرنے کے بیان میں، تمامی اعمال میں، تمامی اقوال میں، تمامی اعمال ظاہر اور باطنہ میں. وقال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء. اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت مخلص ہو کر کرو. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. پروردگار عالم کی بارگاہ میں ان کے گوشت، اس کے خون نہیں پہنچتے، لیکن پروردگار عالم کے بارگاہ میں تم لوگوں سے جو تقوی ہے وہ تقوی پہنچتا ہے. اللہ نے فرمایا، قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلم اللہ تعالی. محبوب آپ فرما دیں کہ اگر تم ان چیزوں کو چھپاؤ جو تمہارے سینے میں ہے یا تم ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. وعن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر المؤمنین حضرت ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول انہوں نے بیان فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات، بے شک تمامی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وانما لکل امرئ ما نوى، بے شک ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے. فمن كانت ہجرته الى الله ورسوله، تو جس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی جانب ہو اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف مانی جائے گی. اور جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو تاکہ دنیا حاصل کرے، یا کسی ایسی عورت کی طرف ہو تاکہ اس سے نکاح کرے، تو اس کی ہجرت اس کی طرف مانی جائے گی جس کی طرف اس نے ہجرت کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.